کہ آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے، کہ احساس کی شدت ماتم ہے، لفظوں میں خوشی ناماتم ہے، اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے، ہر ظلم کی عمر بہت ساری ہے، ادھر دادری میں تم سے افلاح کی بیٹی پوچھ رہی، پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی، پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی۔ ہلو میں دانش، عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی نظم کے آپ نے ایک بول سنے ہیں، میں ایک شاعر ہوں اور ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں انگاروں سے کیا ڈرنا۔ جی ہاں دوستو، عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو یہ نظم کیوں کہنی پڑی، کیوں مجبور ہوئے عمران صاحب اس نظم کو کہتے ہوئے؟ آئیے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ڈی ایل گولڈن نیوز چینل کو سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر دادری میں تم سے افلاح کی بیٹی پوچھ رہی، پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی، پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی، اور نجیب کی ماں کی چیخیں تم سے رو کر کہتی ہیں، ان کی بوڑھی آنکھیں تم سے بے سدھ ہو کر کہتی ہیں، بعد میں 3 طلاق پہ تم قانون بناؤ مودی جی، پہلے میرا غائب بیٹا ڈھونڈ کے لاؤ مودی جی، میرے یہی سوال ہے، میرے یہی سوال ہے۔ بہت سلیقے سے آخری بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ پوچھ رہی تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے، کہتی ہے تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے، تم جیسے بھائی سے تو بہتر تھا بھائی نہ ہوتے، تم جیسے بھائی سے تو بہتر تھا بھائی نہ ہوتے، کب ان کی آنکھوں کا آنسو صاف ملے گا مودی جی، آپ کی ان بہنوں کو کب انصاف ملے گا مودی جی، میرے یہی سوال ہے، میرے یہی سوال ہے، میرے چند سوال ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ نظم ختم ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو داد دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو تالی بجا سکتے ہیں۔ کچھ انٹرنیٹ نے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ دنیا سمٹ کر کے آپ کے ہاتھوں میں ایک موبائل میں آ گئی ہے۔ ایسے دور میں ایک گھرانہ ہے، کنبہ ہے، جو ادب کو بچانے کے لیے، اردو مشاعروں کو بچانے کے لیے ایک کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے کنبے کے ایک بڑے شاعر نے ایک شعر کہا کہ نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے، پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے، اور وہ تو ہم ہیں جو بچائی ہے وراثت، ورنہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کوشش کری ہے اس مشاعرے کر کے شادی جیسے ایک ایسے موقع پر جب چاروں طرف خوشیوں کا موقع ہے، جھومنے کا موقع ہے، لیکن انہوں نے مشاعرے کر کے آپ کو ایسا لمحہ فراہم کیا ہے جب آپ کو ایک شاعر جو ہے اپنی سوچ کے ساتھ سفر کروا کے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرے۔ نظم پڑھتا ہوں۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جان ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ،
उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। थोड़ी देर मेरे साथ सफर करिए, मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको साहब, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। पढ़ता हूं, सुनेगा। के आते हुए पल से नफरत है, बीते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मुमताज से जोधाबाई तक, मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। जरा सा और जुड़ के सुने, मुझे लगना चाहिए कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। आप बस थोड़ी देर मेरा साथ देके बताइए, इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। अगले दो मिसरे पुकारते हैं आपको कि शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर। चाचा सेटिंग, अच्छा आप अब बैठ गए, पहले कोई नौजवान लड़का था तो उसने सेटिंग सही कर रखी थी। जैसे एक बुजुर्ग आदमी ने छेड़छाड़ शुरू करी, सारा माजरा जो है वो गड़बड़ा गया। चाचा मैं गुजारिश करूंगा कि बस एक बार, मतलब जब चीजें एक्सपायर हो जाएं तो दवा में असर नहीं बचता, ऐसा बड़े बुजुर्ग बताते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस उम्र में आप कोई छेड़छाड़ न करें किसी भी टेक्नोलॉजी से। जो साथी बैठे थे उनसे गुजारिश है जहां सेट था वहीं रहने थे। आपने छू भर लिया, उसके बाद जो है आवाज अजीब तरह से बदल गई। अच्छा बुजुर्ग भी कहाँ बाज आते हैं साहब, मतलब कहाँ बाज आ सकते हैं। दवा एक्सपायर हो जाए तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत असर तो बचा ही रहता है। ये नज्म जरूर पढ़ी जाए, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप सब शिरकत करेंगे शायद दोस्तों से। कि सच बात की पैरोकारी है, मैं शायद अपनी उस सोच के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं अपने पड़ोसी मुल्क की तमाम बुराइयां देखता हूं, लेकिन देखता हूं उसी में कि पिछले कुछ सालों पहले, 2-3-4 दशक पहले एक शायर पैदा हुआ जिसका नाम था हबीब जालिब, जिसे हुकूमतों ने कैद कर दिया जेल की दीवारों के पीछे। लेकिन उसके लहजे को जरा सा भी अगर मैं पकड़ पाया हूं या उसके दिल के एहसास को अपने अंदर पिरो सका हूं तो मुझे दुआएं दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत भारी है। शायर की
ذمہ ہے میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں انگاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا کہ تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا دیکھیں کس حد تک جائے گا ہاں جھوٹ فنا ہوگا ایک دن اور سچ کا علم لہرائے گا اور سچ کا علم لہرائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا نظم ختم ہو چکی ہے آپ چاہیں تو تالی بجا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آخر میں ایک نظم کی دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے لیے ایک پیارا سا کمنٹس کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے کی کوشش کرنا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھنا۔ جے ہند۔